کیا پاکستانی ڈراموں میں کہانی دکھانے کا واحد طریقہ خودکشی کو دکھانا رہ گیا ہے؟ ہر کنٹری کا اپنا ایک انٹرٹینمنٹ کا انداز ہوتا ہے۔ امریکہ میں جہاں ہالی ووڈ ہے، انڈیا میں بالی ووڈ، وہیں پاکستان میں انٹرٹینمنٹ کا سب سے بڑا ذریعہ پاکستانی ڈرامے سمجھے جاتے ہیں۔ چونکہ پاکستانی ڈرامے عوام تک آسانی سے پہنچتے ہیں، اس لیے ان کے بنانے والوں کے پاس یہ موقع ہوتا ہے کہ وہ پبلک کو میننگ فل میسج پرووائڈ کریں۔ لیکن اکثر ریالٹی دکھانے کے نام پر یہ ڈرامے حد سے بڑھ جاتے ہیں اور منفی چیزوں کو بھی بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ انہی میں سے ایک ٹاپک سوسائڈ بھی ہے۔ چاہے کسی بھی وجہ سے دکھائی جائے، خودکشی کو بار بار دکھانے سے ناظرین کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ مسائل کا ایک جائز حل ہے۔ کئی مشہور ڈرامے اس بات پر تنقید کی زد میں بھی آ چکے ہیں، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ ڈراموں پر بات کرنے والے ہیں۔ ڈرامہ سیریل آزمائش۔ ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر ہونے والے اس ڈرامے میں یشما گل نے شیزا کا کردار ادا کیا۔ شیزا ہمیشہ سے توجہ اور محبت کی عادی تھی۔ آخر میں جب اس کے سابق شوہر نے اس لڑکی سے شادی کر لی جسے وہ اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتی تھی، اور شیزا کے اپنے گھر والوں نے بھی اس کا ساتھ دینے کی بجائے ان کا ساتھ دیا، تو شیزا کو یہ لگا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے اور اس نے سوسائڈ کر لی۔ کیا اس ڈرامے کی سٹوری کا مقصد یہ تھا کہ اپنی کمزوریوں کو سمجھ کر انہیں ٹھیک کرنے کی بجائے کیا ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ خودکشی کر لینی چاہیے؟ اس ڈرامے کی کہانی کو دیکھ کر تو یہی سمجھ آتا ہے۔ ڈرامے کی سپورٹنگ کاسٹ کی بات کی جائے تو کنزا ہاشمی، شہود علوی اور لیلا واسطی اس ڈرامے کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ڈرامے کو لکھا ہے سمینہ اجاز نے اور اس ڈرامے کی ڈائریکشن فجر رضا نے دی ہے۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ یہ بھی ایک ایسا پاکستانی ڈرامہ ہے جس میں خودکشی دکھائی گئی۔ اس میں میر فاروق کا کردار، جو ایک سیریل کلر ہوتا ہے، وہ کئی لوگوں کو قتل کر چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو بھی اپنی بیٹی کے سامنے قتل کرتا ہے اور اسے پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن جب اس کی بیٹی آئینہ کی یادداشت واپس آتی ہے اور وہ اس سے سچ جاننے کے لیے دباؤ ڈالتی ہے تو وہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے اور اپنے نوکر کو حکم دیتا ہے کہ وہ اسے گولی مار دے۔ کیا اس ڈرامے کی کہانی کا مقصد یہ تھا کہ جیل جانے یا اپنی بیٹی کے سامنے جواب دہ ہونے کی بجائے آسان راستہ اختیار کرنا بہتر ہے؟ اس ڈرامے کی کاسٹ کی بات کی جائے تو اس میں احد رضا میر، سجل علی اور عدنان صدیقی جیسے بڑے اداکار شامل تھے، اور اس کو لکھا بھی پاکستان کی ایک مشہور رائٹر فرحت اشتیاق نے ہے۔ ڈرامے کی ڈائریکشن احسن تالش نے دی ہے اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل قربان۔ اس ڈرامے میں اصل ہیرو کون ہے، یہ سوال خود ایک الجھن ہے۔ ہیر کی شادی جمال سے ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ اس سے الگ ہو جاتی ہے اور شامیر کے قریب آ جاتی ہے۔ شہزاد شیخ اور اقرا عزیز کی کیمسٹری بہت زبردست دکھائی گئی، جس کی وجہ سے ناظرین ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے، لیکن معاشرتی دباؤ اور اپنے بھائی کی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے شامیر کا بھائی جمال کو قتل کر دیتا ہے۔ بعد میں ضمیر کی ملامت اور قانون کے خوف سے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا اس ڈرامے کی کہانی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے گھر والوں کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے دینے کی بجائے اپنی غلطیوں کو سمجھ کر اسے درست کرنے کی بجائے کیا بزدلی سے خودکشی کر لینا ٹھیک ہے؟ ڈرامے کی کاسٹ میں شہزاد شیخ اور اقرا عزیز کے علاوہ بلال عباس بھی اس میں شامل تھے۔ ڈرامے کو لکھا ہے ظفر معراج نے اور اس ڈرامے کی ڈائریکشن احمد بھٹی نے دی ہے، اور یہ ڈرامہ بھی ایئر وائی ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ہم کہاں کے سچے تھے۔ جب اس ڈرامے کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی تو اس کو سال کا سب سے بڑا ڈرامہ کہا جا رہا تھا، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اس ڈرامے کی کاسٹ بھی بہت بڑی تھی۔ اس میں شامل تھے کبرا خان، ماہرہ خان اور عثمان مختار جیسے اداکار۔ ڈرامے کی کہانی میں کبرا خان نے مشعل کا کردار ادا کیا ہے، اور وہ اپنی حریف ماہرین کو نقصان پہنچانے کے لیے اس حد تک چلی جاتی ہے کہ وہ خود اپنی جان لے لیتی ہے۔ کیا اس ڈرامے سے یہی سبق ملتا ہے کہ نفرت میں انسان کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اور کیا اتنی نفرت انسان کو کرنی بھی چاہیے کہ وہ خود کو بھی اچھا نہ لگے؟ ڈرامے کے رائٹر اور ڈائریکٹر کی جوڑی بھی کافی بڑی ہے، یعنی اس ڈرامے کو لکھا ہے مشہور ناول نگار عمیرہ احمد نے، اور اس ڈرامے کی ہدایت کاری عشق مرشد کے ڈائریکٹر فاروق رند نے دی ہے۔
اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ہم سفر یہ صرف اپنے وقت کا ہی نہیں بلکہ آج تک کا ایک بہت ہی مقبول ترین ڈرامہ ہے۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش میں شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جو ڈرامے پسند کرتا ہو اور اس نے یہ ڈرامہ نہ دیکھا ہو، اور شاید یہی وہ ڈرامہ تھا جس نے انڈینز کو پاکستانی ڈراموں کی طرف مائل بھی کیا۔ آتے ہیں ڈرامے کی کہانی پر۔ اس میں سارا، جس کا کردار نوین وقار نے ادا کیا، اپنے پسندیدہ شخص کو حاصل کرنے کے لیے کئی طریقے آزماتی ہے، لیکن جب وہ ناکام ہو جاتی ہے تو وہ اپنی کلائی کاٹ کر خودکشی کر لیتی ہے۔ کیا ہمسفر ڈرامے کی سٹوری کا مقصد یہ بھی تھا کہ ہمیں اگر اپنی پسندیدہ چیز نہ ملے تو خودکشی کرنا درست ہے؟ ہمسفر ڈرامے کی کاسٹ میں فواد خان، ماہرہ خان، عتیقہ اوڈو اور ہینا خواجہ بیات جیسے بڑے اداکار بھی شامل تھے۔ ہمسفر ڈرامے کو بھی لکھا ہے فرحت اشتیاق نے۔ ڈرامے کی ڈائریکشن سرمد سلطان کھوسڑ نے دی ہے۔ یہ ڈرامہ بھی ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریل ڈنک یہ ڈرامہ جھوٹے ہراسمنٹ کے الزامات پر مبنی تھا۔ اگرچہ یہ ایک حقیقی مسئلہ ہے لیکن موجودہ حالات میں اس پر بات کرنا حساس ہے، کیونکہ خواتین کو پہلے ہی سچے کیسز میں بھی نظر انداز کیا جاتا ہے۔ بہرحال جب ڈرامہ ایک بڑا مسئلہ دکھا ہی چکا تھا تو کم از کم وکٹم کو اپنے لیے لڑتے ہوئے بھی دکھانا چاہیے تھا، اور وہ لڑ کر اپنے لیے انصاف حاصل کرتا، لیکن اپنے حق کے لیے لڑنے کی بجائے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ کیا اس ڈرامے کی کہانی کا مقصد یہ تھا کہ اپنے حق کے لیے لڑنا مشکل ہے، اس لیے آسان راستہ اختیار کر لینا چاہیے؟ ڈنک ڈرامے کی کاسٹ میں بلال عباس خان، ثنا جاوید اور نعمان اجاز جیسے بڑے اداکار شامل تھے۔ ڈنک ڈرامے کو لکھا ہے محسن علی شاہ نے اور اس ڈرامے کی ڈائریکشن بدر محمود نے دی ہے، اور یہ ڈرامہ بھی ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا تھا۔ آخر میں سوال یہ ہے، کیا یہی وہ سبق ہیں جو ہم اپنی عوام کو دینا چاہتے ہیں؟ پاکستانی ڈراموں کے ذریعے ہم بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، صرف خودکشی ہی کیوں؟ کیا ہم یہ نہیں دکھا سکتے کہ لوگ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں؟ کیا ہم یہ نہیں دکھا سکتے کہ کوئی ویلن نفرت سے پچھتاوے تک کا سفر طے کرے اور خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرے؟ ہمارے ڈرامہ میکرز اور رائٹر کو سوچنا چاہیے، یہ بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔